ویل للعقاب من النار، ویل یہ جہنم کی وادی ہیں جس پہ جہنم کی آگ، اہل نار اس جہنم میں آگ میں ڈالے جائیں گے، جہنمی لوگ اس میں جلیں گے اس آگ میں، یہ جہنم کی ایک وادی ہیں۔ ویل للعقاب انہیں مراد افراد مراد ہیں۔ کون مراد ہیں؟ لوگ مراد ہیں۔ عقاب اصل میں یہ جمع ہے عقب کی، یہ ایڑی کو کہا جاتا ہے، لیکن یہاں مراد صرف ایڑی نہیں ہے، ایڑی والے مراد یہ ہیں۔ جہنم میں صرف ایڑی جائیں گے یا لوگ جائیں گے؟ صرف ایڑی تو نہیں جائیں گے نا۔ یہاں مراد ویل العقاب یعنی اہل العقاب، ان کے لیے ویل ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہیں۔ یہاں عصر کا وقت تھا، تنگی کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اجمعین جلدی جلدی وضو کرنے لگے، اور اس میں پاؤں کا کچھ حصہ وہ ایڑی کا حصہ خشک رہنے لگا، وہ خشک ہو گیا۔ زیادہ امکان تھا کہ ایڑی خشک ہو جائے، اس لیے پیارے حبیب علیہ السلام نے وعید ذکر فرمایا ویل للعقاب من النار، بلند آواز سے 3 مرتبہ فرمایا۔ اے لوگو، آپ وضو کر لیں، صحیح طریقے سے کر لیں۔ یہ سب سن لو، دل کی گہرائی سے بات سن لے کہ آپ اپنے پاؤں کو مکمل طریقے سے غسل کر لیں، مکمل طریقے سے دھوئیں، مکمل طریقے سے دھوئیں۔ پاؤں کا دھونا مراد ہے، پاؤں میں مسح کسی حال میں بھی نہیں ہے، اسلام کی شروعات میں بھی نہیں تھا اور بعد میں پھر بھی نہیں تھا۔ اور ہمیں یہ درس ملا کہ آپ نے جب نماز پڑھنا ہے سب سے پہلے صحیح طریقے سے وضو کرنا ہے، صحیح طریقے سے وضو ہو جائے۔ وضو میں دوڑنا نہیں چاہیے، اپنے آپ کو چھوڑنا نہیں چاہیے وضو سے۔ ایک جگہ بھی فرضیت میں سے ایک جگہ بھی رہ گیا تو اب وضو نہیں ہوئی۔ پاؤں دھونا کیا ہے؟ وضو میں پاؤں دھونا کیا ہے؟ فرض ہیں یا واجب یا مستحب ہیں یا فرض ہیں؟ فرض ہیں۔ پاؤں صحیح طریقے سے صاف نہیں ہے تو اس کی نماز قبول ہو گئی؟ اس کی نماز قبول پھر نہیں ہوتی ہے۔ پھر یہ جہنمیوں کا، پھر جہنم میں جلے گا، ویل للعقاب من النار۔ اس لیے مقصود یہ ہے کہ علم حاصل کرنا چاہیے عاملین سے، اور علم میں رفع صوت بھی ہونی چاہیے ضرورت کے مطابق۔